سورۃ النساء کی آیت نمبر 116، سورہ نساء کا 18واں رکوع اور 5ویں پارے کا 15واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جس کا خاتمہ کفر پر، شرک پر ہو، وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا اور اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور شرک و کفر کے علاوہ کسی نے اور کوئی گناہ کیا، یعنی خاتمہ تو ایمان پر ہوا لیکن بڑے بڑے اس نے گناہ کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جن گناہوں کو چاہے گا بخش دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ آیت ایک ایسے اعرابی دیہاتی صحابی کے بارے میں نازل ہوئی جو کافی بوڑھے تھے، جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا نبی اللہ، میں بوڑھا ہوں، گناہوں میں غرق ہوں، بس صرف اتنی سی بات ہے کہ جب سے میں نے اللہ کو پہچانا ہے اور اس پر ایمان لایا ہوں، اس وقت سے کبھی میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا اور اس کے سوا کسی اور کو دوست نہ بنایا، یعنی اللہ کے مقابلے میں نے کسی کو دوست نہ بنایا، اور جرت کے ساتھ گناہوں میں مبتلا نہ ہوا۔ ایک پل بھی میں نے یہ گمان نہ کیا کہ میں اللہ سے بھاگ سکتا ہوں، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، تائب ہوں اور مغفرت چاہتا ہوں، مجھے بتائیے اللہ کے یہاں میرا کیا حال ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت بالکل واضح حکم بیان کرتی ہے کہ شرک بخشا نہ جائے گا۔ اگر مشرک اپنے شرک پر مرے تو اس کی بخشش نہ ہوگی۔ ہاں، اگر مشرک اپنے شرک سے توبہ کرے اور ایمان لائے تو اس کا ایمان بھی قبول ہوگا اور اس کی توبہ بھی قبول ہے۔ یہاں پر شرک کا ذکر ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالی جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن دیگر آیات سے اور احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی شخص کا خاتمہ شرک پر ہو یا کسی بھی کفر پر ہو، شرک بھی کفر ہے، اور شرک کے علاوہ اگر کسی اور کفر میں مبتلا ہے اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوا تو اس کی بخشش نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص مکمل اسلام کو مانتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، اس کے برابر کسی کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں، لیکن وہ جنت کا انکار کرتا ہے یا جہنم کا انکار کرتا ہے، یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان فرائض کا انکار کرتا ہے، ان کو فرض نہیں مانتا، یا قیامت کو ہی نہیں مانتا، تو ایسا شخص کافر ہے، اور اگر اسی حال میں اس کا خاتمہ ہوا تو ہمیشہ وہ عذاب میں رہے گا، اس کی ہرگز بخشش نہ ہوگی۔ شرک کسے کہتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ سمجھ چکے، اللہ کے سوا کسی کو خدا سمجھنا شرک ہے، الہ سمجھنا، معبود سمجھنا، یعنی یہ سمجھنا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہو سکتی ہے، پوجا ہو سکتی ہے، تو یہ شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔
واجب الوجود کے معنی یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ کے سوا کسی کو یہ سمجھنا وہ ہمیشہ سے ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے لیے کسی کو اللہ کا بیٹا سمجھنا، بیٹی سمجھنا، بیوی سمجھنا، یہ سب شرک ہیں۔ مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حقیقی طاقتیں صرف اللہ کے پاس ہیں، حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، ذاتی طاقتیں اللہ کی ہیں، اور اللہ کے بندوں کو جو طاقتیں ملی ہیں وہ اللہ کی عطا سے ملی ہیں، یہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اور اللہ کے نیک بندے جو طاقت رکھتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے رکھتے ہیں۔ کوئی مسلمان کسی بھی نیک بندے کو، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہ خدا مانتا ہے، نہ الہ، نہ معبود، نہ اللہ کا بیٹا، اور نہ ہی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستقل بذات مانتا ہے۔ یعنی کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی طاقت رکھتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے ان کے پاس علم بھی ہے، طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، تصرف بھی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو طاقت کا اظہار فرماتے ہیں وہ بھی اذن اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے۔ اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ لہذا مسلمانوں پر شرک کا الزام لگانا یہ بہت بڑی نادانی ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ احادیث طیبہ کی روشنی میں جو کسی مسلمان پر اس طرح شرک کا جھوٹا الزام لگاتا ہے وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، شرک اسی کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے کہ وہ بسا اوقات نیکی کے راستے سے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ آدمی تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں توحید کا درس دے رہا ہوں، شرک سے روک رہا ہوں، لیکن شرک کی تعریف معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کسی مسلمان پر شرک کا جھوٹا الزام لگا دیتا ہے اور خود برباد ہو جاتا ہے۔ شرک کی حقیقت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ باہر شریعت مسجد سے آپ یہ سی ڈی، کیسٹ اور کتاب حاصل کریں شرک کی حقیقت، اور سی ڈی حاصل کریں حقیقت توحید، اور کتاب حاصل کریں معیار ہدایت۔ یہ ساری چیزیں باہر شریعت کی جو ویب سائٹ ہے نورقرآن.net، اس پر سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت کا نور عطا فرمائے اور ہر ایک کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔